شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص فریاد لے کر آیا اور کہنے لگا، میں انتہائی فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہا ہوں، معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میرا کنبہ بھی بہت بڑا ہے، ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہو پاتا، ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتا ہوں۔ اب مجھ میں مزید فاقہ سہنے کی ہمت نہیں ہے، کبھی سوچتا ہوں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں، شاید وہاں روزی کا کوئی وسیلہ میسر آ جائے، پھر سوچتا ہوں یہی رہوں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے اور کسی کو ان کی فاقہ کشی کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ شخص کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر کہنے لگا، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں کہیں چلا گیا تو لوگ طعنے دیں گے کہ اپنی اولاد کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے، اسے اپنے بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے، عجیب بے مروت انسان ہے، غیرت تو اس میں نام کو نہیں، اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں علم حساب کا ماہر ہوں، اگر مجھے کہیں ملازمت مل جائے تو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہوں۔ میں اس غرض سے کہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری سفارش کر دیں، مجھے کہیں ملازمت مل جائے اور میرے دن بھی آرام و سکون سے کٹیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر دھیمے لہجے میں کہنے لگے، بادشاہ کی نوکری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بادشاہ کا مزاج کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ، کبھی تو وہ عنایات کی بارش کر دیتا ہے اور غصے سے بھڑک اٹھے تو منہ کا نوالا بھی چھین لیتا ہے، تم کیوں اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ بادشاہ کی نوکری کرنے کا خیال دل سے نکال دو، اس میں اگر سہولت ہے تو پریشانی بھی ہے۔ عقل مندوں کا قول ہے کہ رزق کی امید میں اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو، تم اپنی اس تکلیف پر راضی رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو، رزق دینے والی ذات اسی کی ہے، کسی غیر پر بھروسہ نہ کرو، صرف اللہ پر بھروسہ کرو، وہی سب کا کارساز ہے۔ وہ شخص بیزار لہجے میں کہنے لگا، اگر آپ کو میرے دکھ کا اندازہ ہوتا تو ایسی بات ہرگز نہ کرتے، جس پر مصیبت آئی ہوتی ہے وہی جانتا ہے۔ میں بڑی آس اور امید لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، مگر آپ نے تو میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ ہاتھ اسی کا کانپتا ہے جو خیانت کرتا ہے؟ سچے اور کھرے انسان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جب دامن صاف ہو تو ڈر کس چیز کا؟ وہ شخص اپنی ہی روانی میں کہے جا رہا تھا، ایسا شخص جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی نہیں بھٹکتا، ڈاکو کو صرف بادشاہ کا خوف ہوتا ہے، چور چوکی دار سے گھبراتا ہے، بدکار چغل خور کے ڈر سے کانپتا ہے اور برے لوگ کوتوال سے۔ اگر انسان کا دل صاف ہو تو پھر اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ جس کا نامہ اعمال درست ہے اسے حساب کتاب سے کوئی ڈر نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کی باتیں سن کر بولے، میں تمہیں ایک لومڑی کا قصہ سناتا ہوں۔ ایک لومڑی بڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی، بھاگتے بھاگتے اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا، وہ خوف کے مارے پیچھے پلٹ کر دیکھتی جاتی تھی۔ جب لوگوں نے اس لومڑی کو اس قدر خوفزدہ دیکھا تو پوچھ بیٹھے، تم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے جو اس طرح بھاگی چلی جا رہی ہو؟ لومڑی نے کہا کہ میں نے سنا ہے شیر کو بیگار میں پکڑا جا رہا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، مگر وہ تو شیر ہے، تمہارا شیر کے ساتھ کیا تعلق کہ تم یوں گھبرا رہی ہو؟ لومڑی نے پلٹ کر جواب دیا، خاموش رہو، اگر میرے حاسدوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ لومڑی نہیں شیر کا بچہ ہے تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے ان ظالموں سے کون چھڑائے گا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر بولے، تم چاہے لاکھ دیانتداری سے کام لو، اگر تمہارے حاسدین تمہارے سامنے آ گئے اور وہ تم سے دشمنی پر تل گئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ وہ تمہاری شکایتیں لگا کر بادشاہ کو تم سے بدظن کر سکتے ہیں، اگر بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا پھر تم کیسے بچ پاؤ گے؟ بادشاہ کا عطاب تم پر نازل ہو کر رہے گا، تم خود کو بچانے کے لاکھ جتن کرو، آخر پھنس ہی جاؤ گے۔ حاسدین کا شر سے طاقتور ہوتا ہے، یہ بڑا مضبوط شکنجہ ہوتا ہے،
جب تمہارے حاسدین تمہیں غلط ثابت کر دیں گے تو پھر تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی تمہاری سچائی پر یقین نہ کرے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرو، چپڑی روٹی کے چکر میں نہ پڑو، اور بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دو۔ اس شخص نے جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سنی تو اسے بڑا غصہ آیا اور ناراض ہو کر کہنے لگا کہ میں تو تمہارے پاس مدد کے لیے آیا تھا، مگر افسوس تم نے کوئی عقل کی بات نہیں کی، میرا مسئلہ حل کرنے کے بجائے الٹے مجھے نصیحتیں کرنے لگے ہو۔ شیخ سعدی نے اس کی باتیں بڑے تحمل سے سنی اور کہا، ہاں دوست وہی ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے، جبکہ اچھے وقت میں تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اے شخص، تو دوست اور دشمن کو پرکھنا سیکھ لے، اور جو عیش کے دنوں میں تیری دوستی کا دم بھرے اسے کبھی دوست نہ سمجھو، وہ تو اپنے فائدے کے لیے تمہارے ساتھ چمٹا ہوا ہے، جبکہ اصل دوست تو وہی ہے جو تمہارے کام آئے، تمہیں نیکی اور بلائی کی باتیں بتائے، تمہیں پریشان دیکھے تو تمہاری مدد کو دوڑا چلا آئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسے سمجھا رہے تھے اور اس شخص کا چہرہ غصے سے بگڑتا جا رہا تھا، وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ آخر شیخ سعدی نے اس کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے سوچا کہ اسے بادشاہ کے ہاں ملازمت کروانے سے بہتر ہے کہ کہیں اور اس کا بندوبست کر دیا جائے۔ وہ اسے لے کر کچہری چلے گئے اور اپنے ایک واقف کار کے ذریعے کچہری میں ایک معمولی نوکری پر لگوا دیا۔ اس شخص نے وہاں پوری ایمانداری سے کام کیا، اپنے کام کو عبادت سمجھ کر سر انجام دیا اور اپنی قابلیت اور محنت کے بل بوتے پر ترقی کرتا ہوا افسر بن گیا۔ کچھ وقت اور گزرا تو وہ بادشاہ کے قریب جا پہنچا اور اس کے مقرب بندوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ وہ شخص اپنی اس ترقی کی وجہ سے بہت خوش تھا اور جس بلندی پر پہنچنے کے خواب دیکھ رہا تھا آج وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ وقت اپنی چال چلتا رہا اور وہ شخص ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا اور بلندی پر جا پہنچا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حج کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اب انہیں اس شخص کی کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کس حال میں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہوئے۔ ان دنوں ہوائی جہاز تو تھے نہیں کہ مہینوں کا سفر ایک دن میں طے ہو جائے، بلکہ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ بعض اوقات منزل تک پہنچنے کے لیے ہفتوں کا سفر کرتے اور کبھی تو مہینوں کا بھی کرنا پڑتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ بھی سفر کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ وطن واپس پہنچے تو ان کا استقبال کرنے والوں میں ان کا وہ دوست بھی شامل تھا۔ وہ اسے اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی، نہ جسم پر زرق برق لباس تھا اور نہ ہی اس کے پاس شاہانہ سواری تھی۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر پریشانی تھی اور آنکھوں میں نا امیدی ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اس حال میں دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگے، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں تو تمہیں اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا اور تم تو بڑی شاہانہ زندگی بسر کر رہے تھے، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ کہا تھا، میرے حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام در دیا اور میں بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو گیا۔ بادشاہ نے صحیح طرح تفتیش بھی نہ کرائی اور میرے پرانے ساتھی اور دوست سب سچ کہنے سے ڈرتے تھے۔ میرے خلاف سازش اتنی منظم تیار کی گئی تھی کہ میرا ہمدرد بھی اس جال میں پھنس جاتا، اس لیے کسی نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی کہ چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں اور ڈوبنے والے کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ صاحب اقتدار کے دائیں بائیں سب جمع ہوتے ہیں۔ اگر زمانہ اس شخص کو زمین پر گرا دے تو اسے اٹھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا، ہاں جو آگے بڑھتا ہے وہ اسے کچلتا ہوا گزر جاتا ہے، سہارا کوئی نہیں دیتا۔ یہ بات بہت بعد میں میری سمجھ میں آئی، کاش میں پہلے ہی سمجھ جاتا تو آج اس حالت کو نہ پہنچتا۔ مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا، طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، ہر ظلم ڈھایا گیا، میرے دن رات قید خانے میں بسر ہونے لگے۔ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگنے لگا اور اس وقت پر پچھتانے لگا جب آپ کی بات نہ مانی تھی۔ اگر اس وقت آپ کی بات مان لیتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی، مگر تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔
میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا، سو یہ ہو کر رہا۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ جب اس ہفتے حاجیوں کے آنے کی اطلاع ملی تو دوسرے قیدیوں کے ساتھ مجھے بھی رہا کر دیا گیا۔ اب میں پھر سے اپنی حالت میں لوٹ آیا ہوں۔ میرے دونوں ہاتھ پہلے کی طرح خالی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ بادشاہ کی نوکری سے تم یوں ہی بلے، عزت کی روکھی سوکھی سے غلامی کی چوپڑی ہوئی روٹیوں کا کیا فائدہ؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بادشاہ کی نوکری ایسی ہی ہے جیسے دریا میں مگر مچھ کے ساتھ رہا جائے۔ آخر دریا میں رہ کر مگر مچھ سے کب تک بچا جا سکتا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو خزانہ پاؤ گے، اور اگر ناکام رہے تو ڈوب جاؤ گے۔ تب تمہیں بچانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ سب تمہارے ڈوبنے کا تماشا دیکھیں گے۔ اگر نصیحت نفع دینے والی ہو تو اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں سیکھنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے مشوروں اور مخلصوں کی نصیحتوں پر عمل کر کے سیکھ جائیں، ورنہ پھر ہمیں ٹھوکر کھا کے سیکھنا پڑے گا۔ ٹھوکریں کھا کر سیکھنے سے بہتر ہے کہ اپنے بڑوں کے مشوروں پر عمل کر کے سیکھ لیا جائے۔